اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے تمام مخلصین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑا اہم مسئلہ اور اس کے حل کے لیے قرآن کی ایک مقدس آیت کا وظیفہ، یہ ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے مسئلے کا حل۔ بعض بیویاں اپنے مردوں سے دور رہتی ہیں اور بعض مرد اپنی عورتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ دونوں مسئلوں کا حل کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو میں جو آج وظیفہ بتا رہا ہوں، اس سے خواتین اور حضرات دونوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بیوی نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر ایک غیر عورت میں دلچسپی لیتا ہے اور سال 2 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ایک بیوی اور نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر چھپ چھپ کے کسی غیر عورت سے ملتا تھا، بتائے بغیر اس نے نکاح بھی کر لیا، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب وہ میرے بچوں کے جو دولت ہے یا مال ہے وہ ادھر لوٹا رہا ہے۔ تو برائے مہربانی مسئلے کا حل بتائیں۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ بابا جی آپ مجھے ایک مسئلے کا حل بتائیں، میری بیوی ہے جو میرے ساتھ ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی غیر مرد میں دلچسپی رکھتی ہے، جواب بھی دیتی ہے، نزدیک بھی نہیں آتی، اب تو وہ ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور اس نے مجھ پر غور کرنا یا میری کیئر کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو بے شمار مسائل ہیں، اور فی سبیل اللہ آپ کے لیے قرآن پاک کی مقدس آیت سے اس مسئلے کا حل لے کر انشاءاللہ میں آیا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اگر اس وظیفے کو دل جوئی سے کریں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کا رزلٹ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز والا ہے، کیونکہ بعض بیویاں ایسی بھی ہیں جو کم علم ہیں اور انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ درود ابراہیمی کون سا درود پاک ہے، اس لیے میں ساتھ میں یہ لازمی بتا دیتا ہوں کہ یہ نماز والا درود پاک ہے۔ صبح آپ نے نماز فجر اس طرح ادا کرنی ہے، 2 رکعت نماز سنت ادا کرنے کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ کر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 26 پارہ نمبر 10، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 26 پارہ نمبر 10، وہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھ کر 101 مرتبہ وہ وہیں پر بیٹھ کر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی حاجات ہے، مثال کے طور آپ کے شوہر اگر آپ کو تنگ کرتے ہیں یا بیوی شوہر کو تنگ کرتی ہے، تو وہ تصور آپ نے دل میں رکھ کر آخر میں پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے پھر 2 فرض ادا کر کے پھر مصلی سے اٹھ جانا ہے۔ اٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی بھرپور توجہ اور تصور میں خانہ کعبہ شریف اور مدینہ شریف کو لے کر آنا ہے، اور اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم یا رحیم ہو یا کریم ہو، کیونکہ یہ صفت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، تو آپ نے پھر بعد میں
111 مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے جو اپنے فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یا رحیم و یا اللہ، یا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کا بہت زیادہ دھیان رکھنے لگے گا۔ اور اگر بیوی شوہر سے ایسے کرتی ہے تو پھر بیوی انشاءاللہ اپنے شوہر کا بہت زیادہ دھیان رکھے گی۔ اس کا سب سے بڑا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ گھر میں سکون بھی آ جاتا ہے، محبت بھی قائم ہو جاتی ہے اور بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی بے شمار برکتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی۔ لیکن خصوصی طور پر یہ وظیفہ ان خواتین و حضرات کے لیے ہے جو یا تو اپنے شوہر کی شکایت کرتے ہیں یا شوہر اپنی بیویوں کی شکایت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بیوی اپنے شوہر کے بغیر اور شوہر اپنی بیوی کے بغیر کسی دوسرے غیر کا نام انشاءاللہ اپنی زبان پر بھی نہیں لائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ اس کا مرکز و محور پھر اس کی بیوی، یا اگر شوہر کو شکایت ہو اس کی بیوی، اور اگر بیوی کو شکایت ہو اس کا شوہر، انشاءاللہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ تو میرے مخلصین، یہ وظیفہ مجھے امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر ایک مرتبہ آپ سن لیں۔ نماز فجر میں 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سورۃ توبہ کی 26 نمبر آیت آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھ کے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 فرض ادا کرنے کے بعد وہیں مصلی پر بیٹھ کر، یا اگر بیٹھ نہیں سکتی تو کسی چیئر پر بیٹھ کر آپ 111 مرتبہ یا اللہ یا رحیم یا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور آخر میں آپ کو ان وظائف کا، کیونکہ صدقہ بھی ہوتا ہے، نیاز بھی ہوتی ہے، تو اس کی نیاز کیا ہے کہ آپ نے آدھا پاؤ یا 1 پاؤ چینی لے کر، یا اس کی جگہ کوئی بھی میٹھی چیز پکا کر، وہ آپ نے جب تک آپ یہ وظیفہ کرتی رہیں گی ہر جمعرات کو، یا کیڑوں کے لیے کسی جگہ پہ ڈال دیں، اور آپ چھوٹے معصوم بچوں کو اسی رقم اور اسی کے مطابق ٹافیاں لے کر بھی تقسیم کر سکتی ہیں۔ والسلام، لال قلندر والے۔